مصنف لکھتے ہیں کہ یہ بات تجربات میں آ گئی ہے کہ اسرائیل میں 50% انتہائی راسخ العقیدہ یہودی مرد کبھی کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں کو مقدس صحیفہ کے مطالعہ اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی بیویاں کام کرتی ہیں۔ دوسری طرف حکومت انہیں فراخ دلی سے سبسڈی اور مفت خدمات فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کی کمی نہیں رہتی ہے۔ اگرچہ یہ انتہائی راسخ العقیدہ یہودی غریب اور بے روزگار ہیں، مگر بار بار کیے گئے سروے رپورٹوں کے مطابق یہودی مرد معاشرے کے کسی بھی دوسرے طبقے کے مقابلے میں اعلیٰ سطح کی مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ ٹیکسٹائل فیکٹری میں پسینے سے شرابور محنت کش طبقے کے افراد سے زیادہ خوشی اور بصیرت وہ یہودی مرد حاصل کرتے ہیں جو چھوٹے کمرے میں بیٹھے تلمود پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور مسرت کی زندگی کے عالمی جائزوں میں اسرائیل تقریباً سب سے اوپر ہے۔ حالانکہ سروے میں شامل آبادی کا بڑا حصہ بے روزگاروں پر مشتمل ہے۔ سیکولر اسرائیلی کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ راسخ العقیدہ یہودیوں کا معاشرے کی فلاح میں کوئی خاص حصہ شامل نہیں ہے۔ ان کی زندگی غیر مستحکم ہے۔ ان لوگوں کے ہر خاندان میں اوسطاً 7 بچے ہوتے ہیں۔ بہت جلد ریاست اتنے زیادہ بے روزگار لوگوں کی مدد نہیں کر سکے گی۔ ان بنیاد پرستوں کو کام پر جانا پڑے گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ روبوٹ اور مصنوعی ذہانت لوگوں کو جاب مارکیٹ سے باہر نکالتی ہے، اس لیے ان انتہائی راسخ العقیدہ یہودیوں کو ماضی کی فرسودہ چیز سمجھنے کی بجائے مستقبل کے ماڈل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام آرتھوڈوکس یہودی بن جائیں گے اور جا کر تلمود پڑھنے لگ جائیں گے، لیکن تمام لوگوں کی زندگیوں میں مقصد کی تلاش اور معاشرے کے لیے نوکری کی تلاش کو گرہن لگ سکتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے آخری حصے میں مذہب کے بارے میں اپنے خیالات تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، مذہب اور مذہب کے رسومات اور مذہبی دلائل ٹیکنالوجیز کے استعمال پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ مذہب کی وجہ سے دنیا بہت متاثر ہوتی ہے۔ یہ متاثر کرنے والی قوت مذہب میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، یعنی دنیا کی ہر ترقی کو ٹیکنالوجی سے لے کر جوہری میزائل اور جوہری میزائل سے لے کر سائبر بم تک سب کچھ مذہب سے ثابت کیا جاتا رہے گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مذہب کے پاس بہت زیادہ سیاسی قوت ہوتی ہے۔ مذہب تیسری عالمی جنگ بھڑکا سکتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب عالمگیر حرارت میں اضافے کی بات کی جاتی ہے یا جوہری پھیلاؤ سے نمٹنے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو شیعہ علماء ایران کے شہریوں کو ان مشکلات کو ایرانی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہودی ربی اسرائیل کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے مفادات کی فکر کرے۔ آرتھوڈوکس پادری روسیوں کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے روس کے بارے میں سوچے۔ یہ سب ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں خدا کی یہ منتخب قوم ہے، اس لیے ان کی قوم کے لیے جو اچھا ہوگا وہی عمل خدا کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جمہوریت ابراہیم لنکن کے اصول پر قائم ہے۔ آپ تمام لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر آپ سبھی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومت کرپٹ ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ناکام ہو گئی ہے، تو شہریوں کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو وہ حکومت کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن وہ حکومت جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ابراہیم لنکن کی فلسفی کے برعکس کام کرتی ہے۔ اسی طرح عوام کو سچ نہیں پہنچے گا تو اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈال دے گی اور عوام کی نظریں بیرونی خطرات کی طرف لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ 2050 میں مارکیٹ کی صورتحال کیا ہوگی۔
مشین لرننگ اور روبوٹ دہی بنانے سے لے کر یوگا کی تعلیم دینے تک تقریباً ہر کام کی صورتحال کو بدل کر رکھ دیں گے۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ انسانی بصیرت حقیقت میں پیٹرن کی پہچان ہے۔ اچھے ڈرائیوروں، بینکاروں اور وکلاء کے پاس گفتگو کو جانچنے کے لیے کوئی جادوئی بصیرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی روزمرہ کی مشق انہیں یہ مہارت عطا کرتی ہے، اور اس بصیرت کی بدولت وہ غیر محتاط راہگیروں، بیکار قرض لینے والوں اور بے ایمان اور بدمعاشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف یہاں اپنے بارے میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ خود کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتے ہیں۔ جب میں 21 سال کا تھا تب کئی سال انکار کی زندگی کے بعد آخر مجھے احساس ہوا کہ میں ہم جنس پرست ہوں۔ یہ شاید غیر معمولی ہے۔ بہت سارے ہم جنس پرست مرد اپنی ابتدائی ٹین ایج کو اپنی جنسیت کے متعلق غیر یقینی طور پر گزارتے ہیں۔ اب 2050 کی صورتحال کا اندازہ کریں، جب الگورتھم کسی نوجوان کو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے۔ شاید الگورتھم آپ کو پرکشش مردوں اور عورتوں کی تصاویر یا ویڈیو دکھائیں اور آپ کی آنکھوں کی نقل و حرکت، بلڈ پریشر اور دماغی سرگرمیوں کا اندازہ لگائیں اور 5 منٹ کے اندر اس سے متعلق اپنے اعداد و شمار پیش کریں۔ تاہم مصنوعی ذہانت انسانی جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ان کی مذکورہ مہارتوں میں کمال حاصل کر رہی ہے۔ ہمیں جسمانی اور ذہنی مہارتوں کے علاوہ کسی انسانی صلاحیت کا بالکل علم نہیں ہے جہاں انسان ہمیشہ کے لیے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں نیورو سائنس اور معاشیات جیسے شعبوں میں کی جانے والی تحقیقات نے سائنسدانوں کو انسانوں کو ہیک کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور خاص طور پر غور کیا گیا کہ انسان فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے سے لے کر دوست احباب تک ہر چیز کے انتخاب کا نتیجہ کسی پراسرار اور آزاد ارادے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اربوں نیورونز کی کارروائی کار فرما ہوتی ہے، جو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ممکنات کا حساب کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں کا الگورتھم زیادہ گہرائی میں جا کر اندازہ لگا سکتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انجینئر اس وقت ایسا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جو ہمارے چہرے کے پٹھوں کی حرکت سے ہمارے جذبات کا پتہ لگا سکے۔ یہ سافٹ ویئر بتائے گا کہ کون سے مناظر نے ہمیں ہنسایا، کس منظر نے ہمیں افسردہ کر دیا۔ یہ بھی پتہ لگ سکے گا کہ کون سا منظر کس طرح ہمارے دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر اور دماغی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوا۔ اگر حکومتیں اور کارپوریشن انسانی آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو ہماری رائے اور جذبات کو استعمال کرنا اس قدر آسان ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے حواس کی بتائی ہوئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم مشنری پر اعتماد کر سکے۔